اب فرض کیجئے کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، پہلے تمثیلیں ذہن میں رکھیں. دسترخوان بچھا ہوا ہے، لوگ تناول فرما رہے ہیں، اور اسی وقت اور میں بھی بیٹھا ہوں اور میں نے کوئی ایک راز کی بات اپنے کسی عزیز سے کہہ رکھی ہے کہ بھئی یہ بات لوگوں کو بتانی ہے، یہ اعلان کرنا ہے، اور اس وقت لگا ہوا ہے دسترخوان. مثال دے رہا ہوں، پہلے ایک منظر سجائیے. اب وہ جناب والا طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اب میں نعمتوں کے نام کیا گناؤں؟ مختلف قسم کے گوشت ہیں، مختلف قسم کے حلوے ہیں، مختلف قسم کی نعمتیں ہیں. اچھا وہ نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، بھائی یہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے، اور یہ رکھو دسترخوان پہ اور وہ رکھو دسترخوان پہ، اور ایک دم سے کہتا ہوں کہ میاں آپ وہ پیغام دے دیں، اور پھر میں کسی اور نعمت کا نام لے لیتا ہوں. اب بعد میں کوئی کہے یہ لکھ لیا جائے اور بعد میں یہ اسکرپٹ پڑھا جائے تو کہ یہ پیغام دے دیجئے. کیا ابھی تو گوشت کی بات ہو رہی تھی، ابھی جو پینے کی بات ہو رہی تھی، کھانے، یہ بیچ میں کیا آیت آ گئی؟ نہیں، وہ آیت وہیں ہے، وہیں کسی حکمت سے ایسی جگہ پر یہ گفتگو کی گئی. اس لیے زیادہ پریشان نہ ہو. آپ نظم نثری بشری پہ غور نہ کریں، آپ نظم مشیت پہ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم جہاں ہے یہیں ہونی چاہیے. اسے کہتے کیا ہیں؟ خطاب آپ سے ہو رہا ہے اور بیچ میں کوئی لفظ نہیں آیا، یوں بس رخ مڑا، ان سے کچھ کہا، پھر آپ سے کہنے لگے. یہ کیا ہوا؟ اسے کہتے ہیں التفات، یعنی ملتفت ہو گئے ہم ان کی طرف، پھر ملتفت ہو گئے آپ کی طرف. اچھا اس کی سب سے مشہور جو مثال ہے وہ دے دوں تاکہ دل بالکل ٹھہر جائے، مطمئن ہو جائیں، پھر تقریر آگے بڑھے. ایک صلوات پڑھیے محمد. یہ صنعت التفات قرآن مجید میں سب سے زیادہ برتی جانے والی صنعتوں میں سے ایک ہے. سورہ مبارکہ حمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اب یہ ایک بیان ہے نا، یہ خبر کا انداز ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی گویا مغائب ہے. یہ ایک الگ اسلوب ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب نہیں ہے، ہم اسے خطاب نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک دم سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ ہے التفات، یعنی غیب سے حضور کی طرف التفات. ابھی غیب کے صیغوں میں بات ہو رہی تھی، اب حضور کے صیغے میں بات ہو رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اب براہ راست خدا سے گفتگو ہو رہی ہے. شروع کی 3 آیتوں میں 4 آیتوں میں خدا سے براہ راست خطاب نہیں تھا، اور اس کے بعد خطاب ہو گیا، یعنی روح سخن بدل گیا. یہی ہے حسن التفات. جس طرح بندہ خبر دیتے دیتے متوجہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی پروردگار اپنے نبی کی طرف کبھی خاص التفات فرماتا ہے. یہ صنعت بار بار بدلی گئی. اچھا یہ صنعت ہوتی کہاں ہے؟ عموماً جو نثری اسلوب ہے اس میں یہ صنعت کارآمد نہیں ہوتی، بے لطفی پیدا کر دیتی ہے. علمی نثر میں یہ صنعت بے لطفی پیدا کر دیتی ہے، معنی مبہم ہو جاتے ہیں. یہ صنعت ہوتی ہی وہاں ہے جہاں زندہ خطاب ہو، جہاں کوئی مخاطب ہو، کوئی مخاطب ہو، جہاں خطاب کا سلسلہ ہو، جہاں گفتگو ہو رہی ہو، اور جہاں عاشق اور معشوق کے درمیان، حبیب اور محبوب کے درمیان گفتگو ہو رہی ہو، وہاں صنعت التفات کچھ زیادہ ہی لطف دیتی ہے. اس لیے کہ محبت کا تقاضا التفات ہے، محبت کا تقاضا بھی التفات ہے. اب یہ وہ بحثیں ہیں جو عام طور پر غالباً اس انداز سے ممبر سے نہیں پیش کی جاتی، مگر یہ فقیر اس لیے پیش کرتا ہے تاکہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اسے ایک عام قسم کی نثر سمجھ کے نہ پڑھیں،